ہنسوں کے آر پار بائی فاطمہ رحمان ایپیسوڈ 9۔ ناز کا کمرہ جس کی کھڑکی کے گرل پہ ہمیشہ 8 کبوتر اونگتے، باجرہ چگتے اور ناز کو تکتے اور پھر سو جاتے تھے، کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تھا اور آنے والا شخص نپی تلی چال چلتا کمرے کے درمیان میں ٹھہر گیا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے باری باری ہر چیز کو دیکھا تھا۔ آبنوسی پلنگ پہ بچھی گہرے نیلے رنگ کی بے شکن چادر، سائڈ ٹیبل پر دھرا رومانوی ناول اور گرل پر بیٹھے کبوتر۔ پلنگ پر جب وہ آ کر بیٹھا تو فوم بنا آواز پیدا کیے ہی دب گیا۔ اس آدمی نے ناول بھی اٹھا کر دیکھا تھا اور اس کے پہلے پیج پہ جب اس نے کھولا تو وہاں پہ لکھا ہوا ایک میسج بھی اس نے پڑھا تھا، جہاں پہ لکھا ہوا تھا، ایک چشماٹو کے نام زعیم ٹیپو کا پہلا تحفہ۔ اور پہلے ہی صفحے پر بال پوائنٹ سے ایک سطر جو لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد وہ سوچنے لگا، پسند بدلنے لگی ہے نازوں کی۔ یاسین نے قدرے تعجب سے وہ بات پڑھی تھی اور پھر ناول واپس رکھ کر وہ ایک نظر باقی کمرے پر ڈال کر کبوتروں کے پاس سے رک گئے تھے۔ ہاں بھائی جاسوسوں، ناز کب واپس آئے گی؟ اور کبوتروں نے بھی سر تپیر انہیں دیکھا تھا اور پھر منہ موڑ لیا۔ دوزانوں بیٹھ کر یاسین نے گھونسلے میں بیٹھے کبوتر کے بچے کے سر پر انگلی پھیری اور نومولود بچہ کسمسایا، یعنی کہ ناز، جس کو پیار سے وہ نازو کہتے تھے، اور ناز خود بھی کہتی تھی کہ ایک انسان کے علاوہ اسے کوئی بھی نازو نہیں کہہ سکتا، تو وہ اس کے پیارے ماموں یاسین انکل ہی تھے جو کہ آ چکے تھے، لیکن نازو وہاں پہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اور ان کبوتروں کا جو منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن اب کی بار بھی کبوتروں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ نچلی منزل کی سیڑھیاں پھلانگ کر باورچی خانے میں پھر آ گئے۔ اور آتے انہوں نے پوچھا کہ آپا ناز کب آئے گی؟ روٹی کا پیڑا بناتے ہاتھ اچانک لمحے بھر کو رکے۔ 2-3 بجے تک تو آ ہی جاتی ہے، شاید آج کہیں جانا ہوگا اس نے، صبح بتایا ہوگا، ویسے اس نے، میرے شاید ذہن سے نکل گیا ہوگا، اور ویسے بھی ہفتے کے دن تو اکثر کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی ہے اس کا، آ جائے گی۔ لیکن یاسین کی تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی اور اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی تو 4 بج چکے تھے۔ آپا فون کر کے پوچھ لینا۔ اچھا، ابھی کھانے کے بعد کرتی ہوں۔ اور پھر وہ باہر آ کر طلحہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا نازو ہر روز اتنا ہی لیٹ آتی ہے؟ کبھی کبھی۔ طلحہ کی پوری توجہ ڈریگن بال زی پر تھی، مگر یاسین ماننے کو تیار نہ تھے کہ جس دن وہ آئے اسی دن ناز کسی دوسرے کام پہ چلی جائے۔ خطرے کی گھنٹی ہولے ہولے بج رہی تھی اور بہت آہستہ آہستہ اور پراسرار سی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اب ناز کے لیے مزید اداکاری کرنا ناممکن تھا۔ اے سی کی ناگوار ٹھنڈک میں وہ بری طرح پسینے سے تر تھی، اور شاید وہ سامنے کھڑا شخص بھی اس کی ایکٹنگ کو محسوس کر رہا تھا، اور اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی وہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لایا تو بڑی ہی مہارت سے ناز نے پوری جان لگا کر اس کا انگوٹھا دانتوں میں لے لیا اور اتنی زور سے چبایا کہ اسے منہ میں خون کا ذائقہ بھی محسوس ہوا، لیکن اس نے چھوڑا نہیں۔ اور پھر جب آنکھیں کھولی تو سامنے اس کے حمزہ تھا۔ اس نے بامشکل ہی اپنا انگوٹھا چھڑایا اور ناز بندے ہاتھ پاؤں کے ساتھ دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ بولی تو کچھ نہیں، بس نفرت سے اسے دیکھے گئی، اور غصے میں حمزہ سے کہنے لگا کہ جنگلی عورت، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ تمہاری پہلی غلطی تھی، سو میں معاف کر رہا ہوں، اور آئندہ دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا۔
اور کھینچ کر ایک تھپڑ بھی دے مارا اس نے۔ حمزہ اول فول بکتا ہوا چلا گیا اور ناز نے دروازہ لاک ہونے کی آواز پر سکون کا سانس لیا۔ اس نے کندھے سے اپنا تھپڑ کھایا ہوا گال سہلایا اور سوچ کر کہنے لگی کہ تمہارے حیات کو بھی دیکھ لوں گی میں۔ وہ بآواز بلند بڑبڑائی تھی۔ اسے خیال گزرا کہ کہیں یہ وہی منصور حیات خان تو نہیں، لیکن اسے اس سوچ پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ نہیں، کوئی اور ہوگا۔ یہ ناز کو پکڑ چکے ہیں لیکن نتاشا سے تو کوسوں دور ہیں۔ اور پھر اس نے بھی پورے کمرے پہ ایک نظر دوڑائی تو اسے دوسرا جھٹکا ملا، کیونکہ وہ سٹڈی روم تھا اور وہ یہاں آئی تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ یہ منصور حیات خان کا ہی گھر تھا، کیونکہ جب اس نے اسے وزٹ کروایا تھا تو اس سٹڈی روم میں بھی وہ آئی تھی، اور اس کی یادداشت اتنی اچھی تو تھی کہ وہ اسے بھول نہیں پائی تھی۔ خوش فہمی کی انتہا پر کھڑی ناز نے منصور حیات خان کو پھر بھی ایک چانس دے دیا۔ سوچنے لگی کہ ہاں اسی کے آدمی ہوں گے، ورنہ اگر اس کی حرکت ہوتی تو وہ سامنے تو آتا نا۔ لیکن اس وقت تو میں یہاں بند ہوں، یہاں سے کیسے نکلوں؟ اس نے کمرے پہ دوسری نظر دوڑائی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ سنسناتے ذہن کے ساتھ ساکت و جامد بیٹھی رہی اور گرم گرم آنسو رخسار پر پھیلنے لگے۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ ناز سوچو کچھ۔ ڈری سہمی ناز نے اٹھنے کی کوشش کی اور منہ کے بل گری۔ وہ مان گئی کہ رسیاں واقعی اچھے سے باندھی گئی تھی اور زمین پر گرے اس نے کمرے کا بھرپور معائنہ کیا، بک ریکس، کرسیاں اور بہت سی کتابیں، میز اور میز پہ پڑا لیمپ اور اس کی بغل میں پیپر کٹر، اور پھر وہ لال ناک کے ساتھ مسکرائی۔ ایک بار پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور پہلی کی طرح گری۔ کیا مصیبت ہے یار! بندے ہاتھوں کے ساتھ سر پکڑ لیا اس نے، اور زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی بے بسی محسوس کی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی وہ تھا پیپر کٹر، زیادہ دور تو نہیں تھا مگر اسے میلوں دور لگا، کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ اور پھر چلنے کے بجائے اس نے رینگنے کا فیصلہ کیا۔ کولوں پر رینگتے وہ میز تک پہنچی اور کرسی پر چڑھنے کی کوشش کی، اور کرسی کے ہتھے سے سر اس کا بجا تو وہ بلبلا اٹھی، اور پھر کسی طرح بندھے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس نے کٹر زمین پر پھینکا اور رسی کاٹنی شروع کی۔ بندھی کلائیوں کے درمیان کٹر بیلنس کر کے رسی کاٹنے میں تو اس کا حال مزید خراب ہو گیا، لیکن رسیوں سے آزاد ہو کر اس بند کمرے میں اس نے اطمینان کی سانس لی۔ لیکن اسی بیچ ان گنت خراشیں بھی اسے پڑ گئی تھیں۔ زخمی ہاتھوں سے اس نے پاؤں کی رسی کھولی۔ کمرے میں گھڑی نہیں تھی مگر سورج کی روشنی بتا رہی تھی کہ شام ہونے میں کوئی گھنٹہ بھر باقی ہے۔ ہاتھ میں پیپر کٹر تھا اور کھڑکیوں پر مضبوط گرل تھی۔ دروازہ لاک تھا اور چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کے نیم گھنگریالے بالوں کا چڑیا گھر بنا ہوا تھا۔ تبھی ذہن کی بتی جلی۔ اپنے الجھے بالوں میں سے ایک ہیئر پن نکال کر اس نے دروازے کے لاک میں گھمائی اور وہ دیکھنے لگی کہ شاید یہ اس طرح سے کھل جائے۔ ارے یہ کلک کیوں نہیں کر رہی؟ ہیئر پن الٹ پلٹ کر کے اس نے کوشش تو کی لیکن بے سود، لاک نے کھلنے کا نام نہیں لیا تھا۔ ہاں تو ثابت ہوا کہ ہر ایرا غیرہ کالی پن سے دروازہ نہیں کھول سکتا، اس کی بھی کوئی خاص ٹیکنیک ہوتی ہے۔ دروازے سے مایوس ہو کر وہ کھڑکی کے پاس گئی۔ خالی پیٹ اتنی مشقت کے بعد تو اسے چکر ہی آ رہے تھے، اس کے باوجود میز کا ہر دراز اس نے گھنگال لیا اور اس کے بعد وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہر شے رکی تھی، کھڑکیوں پر گرل تھی، باہر سناٹا تھا اور دروازہ اگر پن سے کھل بھی جاتا تو کہاں بھاگتی وہ؟
اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں وہ سن چکی تھی اس سے اندازہ اسے ہو رہا تھا. اب وہ خالی خالی نظروں سے پیپر کٹر دیکھے گئی. بری طرح لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کٹر پورا کھول لیا. سٹین لیس سٹیل کے بلیڈ میں اس کی نم آنکھیں چمکیں. ہاں، عزت یا جان میں سے صرف ایک ہی چیز چنی جاتی اور پھر کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ بلیڈ جلد کے قریب لے گئی. اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اس کے دماغ میں فوراً سے خیال آیا کہ خودکشی تو حرام ہے ویسے، لیکن ہاں، عزت بچانے کے لیے خودکشی جائز ہوتی ہے. خود کو ایک تھپکی دے کر وہ دوبارہ بلیڈ جلد کے قریب لائی اور پھر سے سوچنے لگی کہ درد تو بہت ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھا لینا مجھے. اور پھر تھوڑا سا رونے کے بعد اس نے پینٹ کا پائنچا چڑھایا اور بلیڈ سے گہرا کٹ لگایا. سختی سے آنکھیں میچے اس نے خون رسنے دیا. انتقال پر ملال ہونے والا ہے اپنا. آنسو لڑکھڑاتے ہوئے رخساروں پر بہنے لگے اور اس نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا اور ناشتہ تو وہ ڈھنگ سے ویسے ہی نہیں کر سکی تھی. یونیورسٹی میں بھی مصروف رہی اور اب اپنا خون نکالتے اسے بے پناہ وہ مونگ پھلی کا پیکٹ یاد آیا تھا. چکراتے سر کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ سے خود کو تھپڑ مارا اور کہا، بی بریو ناز. پنڈلی سے نکلتا خون اب جم رہا تھا اور اس نے دبا دبا کر مزید نکالا اور زمین پر جگہ جگہ دھبے بن گئے تھے. سر چکرانے لگا تھا اس کا. اسے لگا ابھی چکر آئیں گے اور وہ گر جائے گی، لیکن وہ نیم مدہوش حالت میں پڑی رہی. زار زار روتے ہچکیاں بن گئیں اور ٹشو پیپر اور ٹیپ جو اسے ایک دراز میں ملی تھی اس سے پٹی کر کے اس نے پائنچا نیچے کر لیا. پھر گہری سانس بھر کے اس نے کلائی آگے کی اور اس کے لباس پر اور ارد گرد تازہ خون تھا اور متلی کسی کیفیت کے باوجود اس نے پیپر کٹر کلائی پر رکھا اور کئی جگہوں پر اس نے رضاکارانہ طور پر کام کیا تھا. نبض اور کٹ کی گئی گہرائی کا اندازہ کرتے ہوئے اس نے پیپر کٹر کانپتے ہاتھوں سے پھیر لیا اور کلائی پر ہلکا سا کٹ لگا اور خون کی ننھی ننھی چمکدار بوندیں نمودار ہوئیں. ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اس نے اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی. ناز نے کٹر دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور بائیں ہاتھ پر بھی ویسا ہی کٹ لگایا. مر گئی. ہونٹ بھینچتی اس نے چیخوں کو روکا. کٹر دور پھینک کر اب وہ دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر مزید خون نکال رہی تھی اور فرش پر ٹانگ سے نکالے خون کو کلائیوں پر وہ لگا رہی تھی. اور پھر درد شدت سے بلبلاتے ذہن کو بٹانے کے لیے وہ خود کلام ہوئی کہ امی کھانا پکا رہی ہوں گی، طلحہ ٹی وی کے آگے ہوگا، ابو آفس میں، اور ماموں کو تو اصولاً بس میں ہونا چاہیے، اور میں منصور حیات خان کے گھر میں ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں. اے پروردگار تم پر چھوڑ رہی ہوں اب میں سب. آنکھیں بند کیے خون میں لت پت بے ہوشی کسی کیفیت میں اسے سخت بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن کچھ نہیں تھا وہاں پہ اور سین ہوا ختم. یہ وہی 8 کنال کا گھر جس پر سفیدے درختوں کی چھاؤں رہتی تھی اور سانپ کی تھیم پر سجا یہ گھر کا شاندار لاؤنج تھا جس کے ایک صوفے پر منصور حیات خان جبکہ دوسرے پر اس کا باپ کلیم حیات خان تھا. لاؤنج سے ہٹ کر راہداری میں دبی دبی سرگوشیاں بھی ہو رہی تھیں اور ناز کی آمد سے سب واقف تھے، مگر کلیم حیات خان نے نازل ہو کر ان پر چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا بم پھوڑا تھا. اندر منصور حیات خان لا علم تھا، پرسکون وہ بھی نہ تھا کہ باپ نے تو اسے سیدھے منہ اچانک آمد کی وجہ بھی نہیں بتائی تھی. اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں ہوتا تو تمہارے آدمی کو اتنی ڈھیل نہ ملتی. سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک ہڈ حرام اور کام چور ہیں. بابا میں تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا، گہری سانس بھری اور گویا ہوا. دیکھیں آپ کو چاہے غلط لگے لیکن میرا طریقہ ایسا ہی ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ دخل انداز مت کریں. میں سنبھال سکتا ہوں سب. رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا تم سے. میں دفتر گیا تھا، احمر ٹاورز میں سب اپنی من مرضی کرنے پر تلے ہوئے.
کچھ احساس ہے تمہیں کہ پیسوں کے بغیر تم الیکشن جیتنا تو دور کھڑے بھی نہیں ہو سکتے؟ بابا آپ نے سنا تو ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، وقت تو آ لینے دے، میں جیت کر دکھاؤں گا آپ کو اور آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اور وہ صوفے کی نرم سائڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جلد از جلد حمزہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن والد محترم کی تو کوئی تسلی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ حیات کی تسلی دینے کے باوجود بھی باپ کے چہرے پر سختی جوں کی توں تھی۔ اسے تو جیسے اپنی اولاد سے ذرا بھلائی کی امید بھی نہیں تھی، اور حیات ان کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے اندر ہی اندر کوڑ کر رہ گیا۔ اور پھر اس کے والد محترم کہنے لگے کہ تم مجھے جتنا مایوس کر سکتے تھے کر چکے ہو، اور تمہارا پھیلایا کب تک سمیٹتا رہوں گا میں؟ دیکھو منصور، اس بار کوئی حماقت مت کرنا، اور یہ بھی جان لو کہ آدمیوں پر تمہارا نہ تو روب ہے اور نہ ہی دل برابر خوف۔ وہ گرجے تھے اور حیات چپ چاپ انہیں سنے گیا، کیونکہ اس کے سوا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ باپ کی اچانک آمد پر غصہ تو ایک طرف، ان کا جلی کٹی سنانے پر تو وہ بس ہونٹ چبا کر ہی رہ گیا، اور وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب تک حمزہ کے آدمی ناز کو اغوا کر چکے ہوں گے، مگر حیات سمیت کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ کلیم حیات خان کے سامنے وہ بات کر سکتے، اور حیات نے اضطراری طور پر مونچھوں پر انگلی پھیری۔ بابا، جب میں آپ کی یقین دہانی کروا رہا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر آپ ہی کا تو خون ہوں میں۔ کہہ چکنے کے بعد حیات کو غلطی کا اندازہ ہوا، اور اس کا باپ جو پہلے سے غصے میں تھا، اس کا غصہ مزید بڑھ گیا اور کہنے لگا، بکواس بند کرو منصور، دیکھ لیا تھا میں نے پچھلے سال اس لڑکی کا کارنامہ۔ کیا بھلا نام تھا اس کا؟ کلیم حیات خان کے ماتھے پر بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ مینا، وہ چور بنا بولا اور کانچ کی نازک میز پر نظریں مرکوز کیے وہ کلیم حیات خان کی طرف دیکھنے سے اب اجتناب کر رہا تھا۔ یاد رکھو، اگر اس بار کسی مینا نے تمہاری ساخت خراب کی نہ تو دیکھ لینا پھر حیات تم۔ وہ تابعداری سے بولا، جی۔ چاہے تم ہار جاؤ، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہوئی اور میں ایک بار پھر تمہاری وجہ سے شرمندہ ہوا تو جائیداد سے آگ ہی سمجھنا خود کو۔ اور منصور حیات خان، جو پوری دنیا کے سامنے بڑا پاورفل بن کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ کے سامنے بھیگی بلی بن کر بیٹھا تھا اور کہنے لگا، جی۔ اسے اب کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج سے باہر تھوڑا ہٹ کر نعمت خانہ تھا۔ گاجریں چھیلتے دو نوکر سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ حیات صاحب کو اتنا ڈانٹا کس چکر میں جا رہا ہے، اور دوسرا حیرت سے اسے پوچھنے لگا کہ لے بھائی، تجھے نہیں پتا کیا؟ اور اسے بھی اس تجسس نے گھیرا اور کہنے لگا، نہیں یار، بتاؤ نا۔ تو نے پوچھا تھا نا کہ یہ حیات صاحب کتنے شریف سے ہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، یہ جو شرافت کا چولا پہنا ہے نا اس نے، باپ کی وجہ سے، ورنہ تو یہ ایک نمبر کا عیاش ہے۔ کوئی سال پہلے ایک عورت کے ساتھ چکر تھا اس کا، آفس میں کام کرنے آتی تھی حیات صاحب کے، اور پھر ان کے چکر کس حد تک پہنچے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد حیات صاحب دوسری عورت لے آئے تھے، وہ بھی بازار کی تھی۔ جو پہلی تھی وہ تو کسی ٹی وی پر خبریں پڑھنے والی کو بیان دے آئی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اور حیات پر الزام بھی لگایا کہ یہ دھمکیاں دے رہا تھا اور بیمار باپ کو مارنے کی۔
ایسا فحاش قسم کا گھٹیا انسان ہے یہ. گاجر کے حلوے کے لیے گاجریں چھیلتے وہ بڑے ہی مزے سے بتا رہا تھا. ارے تو سچ کہہ رہے کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا. ہاں تو میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ قبر میں کیڑے پڑوانے ہیں کیا؟ وہ تو برا ہی مان گیا. ارے بھائی سارا پیسوں کا چکر ہوتا ہے. وہ عورت بھی نا بکاؤ ہی تھی. پیسے بند ہوئے تو دوسرا طریقہ ڈھونڈ لیا اس نے بھی کمانے کا. لیکن پھر بھی یار حیات تو بڑا بھلا آدمی لگتا ہے. بس دیکھتا جا. اور آج جو نئی لڑکی آئی ہے نا اسی لیے آئی ہے. مگر بڑے خان سے چھپایا جا رہا ہے ورنہ وہ حیات کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ وہ نا حیات صاحب کے بارے میں اخبار میں اور ٹی وی پر بڑے خبریں چلنے لگی تھیں. یہی یہ جو کام کرتے پھر رہے ہیں آج کل. تو بڑے خان نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور پھر کہیں جا کر وہ خبر دبی. اچھا تو اسی لیے بڑے خان حیات پر نظر رکھنے آئے ہوئے ہیں ہے نا؟ دوسرے آدمی نے ایک گاجر زمین سے اٹھاتے ہوئے پوچھا. اللہ ہی جانے بھائی، ہمیں کیا، ہماری تو تنخواہ ملتی ہے نا بس. بڑے لوگوں کا کام وہ لوگ خود ہی جانے. ہمیں تو کوئی کچھ بتاتا بھی نہیں ہے، بس کچھ نہ کچھ کان میں پڑ جائے تو وہ اور بات ہے. اس نے بھی سر ہلا دیا اور لاؤنج میں فضا مزید اب گرم تھی. یعنی 1 سال پہلے ایک لڑکی جس کا نام امینہ تھا وہ آئی تھی منصور حیات خان کے پاس نوکری کے لیے کیونکہ اسے پیسے چاہیے تھے اپنے باپ کے علاج کے لیے. منصور حیات خان اس کی مجبوری کو جانتا تھا اور اس نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اور پھر اسی عورت نے جا کر ایک نیوز ٹی وی اینکر والے کو جا کے بتا دیا اس ساری کہانی کے بارے میں. اور وہ خبریں جب ٹی وی پر پھیلی تو حیات صاحب کا تو نام ڈوبنا شروع ہو گیا. اور حیات صاحب کے جو والد محترم تھے انہوں نے پھر سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس خبر کو دبا دیا. لیکن ایک بار جو بیٹا ایسی حرکت کر سکتا ہے تو دوسری بار بھی کر سکتا ہے. اب اس کے والد محترم اس سے بہت زیادہ انسیکیور ہیں کہ یہ پھر سے ایسا کوئی کام نہ کر دے جو کہ وہ کر رہا ہے. اسی لیے وہ اس پہ نظر رکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو انڈائریکٹلی اس ناول کے ذریعے کچھ کرپٹ سیاستدانوں کے اصلی چہروں کو یہاں پہ بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ مجبور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کے حرکات و سکنات کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان خبروں کو دبا بھی دیتے ہیں. کہیں پہ پڑھا تھا میں نے کہ یہ سیاست ایک ایسی کوئلے کی کان ہے جس میں سبھی کے ہاتھ کالے ہیں. تو کچھ سمہاؤ یہی ریالٹی دکھانے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. اب کیسے بچائے گی ناز خود کو اور اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے بھی کیا وجہ تھی. لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اگلی ایپیسوڈ میں بنا اس کی پرواہ کیے کہ حیات خان کے والد محترم وہاں پہ ہیں، حیات خان ناز کی جان بچانے کے لیے کیا کرے گا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر، نہ اپنی عزت کی نہ اپنے سٹیٹس کی، اسے وہاں سے اٹھا کے لے کر جائے گا. اور کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں. تو اگر آپ کو انتظار ہے اگلی ایپیسوڈ کا اور آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے آ جائے تو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.